ہر ایک مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی دھرم اور ایمان نہیں ہے۔ میرے دوستوں، عمر عبداللہ نے بڑا بیان جاری کیا ایک باری پھر سے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کشمیری مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ آتنکوادی نہیں ہے، اور جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان لوگوں کا کوئی دھرم اور ایمان نہیں ہے۔ وہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آج کے سمے میں دلی کے اندر کشمیر نمبر کی گاڑی لے کر جانا یا کشمیر نمبر کی گاڑی چلانا بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے، ایک بہت بڑا جرم یا اپرادھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی معلوم نہیں کب کہاں پہ آپ کو روک لیا جائے گا، کس شک کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جائے گا اور کیسے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، ہر کشمیری مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ کئی سارے انہیں اپنی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اپنی شہادتیں دی ہیں۔ ہم کپواڑہ کے اس انسپیکٹر اسرار شاہ صاحب کو نہیں بھول سکتے، ہم ڈی وائی ایس پی ہمایوں صاحب کو نہیں بھول سکتے، ہم لیفٹیننٹ کرنل فیاض صاحب کو نہیں بھول سکتے، ہم کئی سارے اور ایسے مدثر عرف بنداس ہم انہیں نہیں بھول سکتے، ہم اورنگزیب کو نہیں بھول سکتے۔ کئی سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی مسلمان تھے اور وہ بھی جموں کشمیر کے ہی تھے، اور ان میں سے کئی سارے تو کشمیر کے تھے۔ آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے ڈی وائی ایس پی ہمایوں۔ جانتے ہیں آپ، میں جانتا ہوں اس انسپیکٹر کو بھی جس کا نام ارشد خان تھا، جس کے اوپر گولیاں چلائی اور جس کا انتقال ہو گیا اور جو شہید ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اس لیفٹیننٹ کرنل فیاض کو بھی جو شہید ہوا۔ میں جانتا ہوں اس ایس پی او کو بھی جس نے اپنی شہادت دی ہے۔ میں جانتا ہوں اس سب انسپیکٹر کو بھی جس نے اپنی شہادت دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ ہر مسلمان کو اس شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ ہر مسلمان کو یوں شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ ہندوستان جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنی ذہن میں رکھیں۔ آتنکوادی ہر دھرم میں ہوتا ہے، ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، جو انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، جس کا مقصد انسانیت کا قتل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی دھرم سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی بھی دھرم کے اندر یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ غلط کام کریں۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہیں پہ کہ معصوم نہتے لوگوں کی کلنگز کی جائیں۔ اسلام میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ معصوم شریف لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے درندگی کا، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں اسلام کے نام پہ، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ ہر کشمیری کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو، آپ ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہے، ہر کشمیری آتنکوادی نہیں ہے۔ کئی سارے نے تو اپنی شہادتیں دی ہیں اور آج بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ حالیہ ہی ایک شال بیچنے والے کا ہماچل میں کیا حال کیا، کس طریقے سے اسے ہراس کیا۔ اگر آپ نے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے پولیس کی تو آپ کے پاس قانون ہے، آپ قانون کو بلائیں، اس کے تحت کریں۔ آپ کو یہ کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اسے کشمیری شال بیچنے والے پہ یوں اس طریقے کا ظلم کریں۔ جب ہماچل کے لوگ کشمیر میں آتے ہیں تو ہم مہمان نوازی کرتے، جب دلی، راجستھان، جودھ پور، ادے پور، بنگلورو، مہاراشٹرا، پونا، گوالیر، کرناٹکا، آسام، گجرات، ہر جگہ سے آتے ہیں تو ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب کشمیر سے جاتے ہیں تو وہ انہیں ذلیل شرعام کرتے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جتنا تمہارا ہندوستان ہے اتنا ہمارا ہندوستان بھی ہے، اور اس پہ اتنا ہی ہم لوگوں کا حق بھی ہے۔ یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور جا کے اتہاس پڑھ لو، اگر اتنا ہی شوق ہے تو نکالو اتہاس کو اور پڑھو کہ سب سے پہلے دیش کا ترنگا اٹھانے والا کون تھا، کس نے دیش کا ترنگا بنایا ہے، کس نے اس دیش کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، کس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ لڑی ہے، کس نے دیش کا ترنگا اٹھا کر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے۔ معلوم چلے گا تو یہ معلوم چلے گا سب کے سب مسلمان ہیں اس میں میکسیمم۔ یہ چیز یاد رکھنا۔ آج کے حالات جو بن رہے ہیں وہ حالات بن نہیں رہے ہیں، بلکہ ان حالات کو بنایا جا رہا ہے، زبردستی اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان کو لڑوایا جا رہا ہے۔ ارے ہم تو ہندو دھرم، سکھ دھرم، عیسائی دھرم کے بھائیوں کو دل سے سلام کرتے ہیں، جو لوگ سیکولر ہیں، جن کی سوچ سیکولر ہے، جن کی نظر میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی۔ یہ تو ایک ایجنڈا
بنا کر اس طریقے سے کمنل ایجنڈا پہ کام کیا جاتا ہے اور دو دھرموں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کتنے زیادہ کشمیری طالب علم اس سمے دیش کی مختلف ریاستوں میں پریشان ہیں۔ انہیں وہاں پہ پڑھنے کا پورا رائٹ نہیں دیا جا رہا، انہیں ہراس کیا جا رہا ہے۔ چندی گڑھ سے سننے کو ملا، ہریانہ میوات سے سننے کو ملا، مہاراشٹر سے سننے کو ملا، دلی سے، چندی گڑھ سے، کئی سارے اور راجیوں سے، جہاں پہ یہ معلوم چلا کہ ان کشمیری طالب علموں کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو لے کر پریس کلب آف انڈیا سے ناصر خمانی نے پریس کانفرنس کی اور دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو کہا کہ آپ انٹروین کریں اس میٹر میں اور فوری طور دیکھیں کئی سارے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیشنس میں سے نکالا جا رہا ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کی پولیس ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے، پھر بھی انہیں مینٹلی ٹارچر اور ہراس کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ کیا ان کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کا قصور یا غلطی کی سزا سب کو نہیں ملنی چاہیے، اور جو مجرم ہے، جو کسی بھی کام میں مجرم ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چوری ہو یا ایک بہت بڑا جرم یا اپرادھ ہو، اس مجرم کے خلاف ہمیشہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو ٹوک نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑے پاورفل سسٹم سے کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو ٹوک نہیں ہے، لیکن جو مظلوم اور انتہائی شریف انسان ہے اس کے ساتھ کبھی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کشمیری اسٹوڈنٹس کو ہراس کریں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ ہم خاموش رہیں گے؟ ہم نے چوڑیاں پہن کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیش کے اندر ہراسمنٹ کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے؟ بات تو کرنی ہے ہمیں، ہم تو تال ٹھوک کے بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جتنا ہندوستان آپ کا ہے اتنا ہندوستان ہمارا بھی ہے اور کسی کا باپ کا نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آپ ایسے کسی کو ہراس نہیں کر سکتے ہیں۔ جو مجرم ہے، جس نے قصور کیا ہے، جو اپرادھی ہے، آپ اسے سزا دیں، آپ اسے بیچ چوراہے میں پھانسی دیں، ٹانگ دیں اس کو پھانسی پہ، کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا۔ لیکن آپ ایک کی غلطی کی وجہ سے 10 لوگوں کو ہراس نہ کریں، آپ ایک کی وجہ سے 10 لوگوں کو مینٹلی ٹارچر اور پریشان نہ کریں، پڑھنے لکھنے والے بچوں کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ جناب اگر باہر کے کسی بھی آپ یعنی کہ اسٹیٹ میں جاتے ہیں آج کشمیر نمبر کی گاڑی لے کر، تو بڑا مشکل ہے، بڑا مصیبت ہے۔ یہ تو عمر عبداللہ کے اسٹیٹ میں، جو دیش کے ہمارے یہاں کے جموں کشمیر کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو اس سمے سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے، تو آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ابھی ہر چیز کو لے کر بات کریں گے، اب یہ نہ ہو کہ کہیں ایجوکیشن جہاد بن جائے۔ پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے، ابھی کچھ اور لے کر چلنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے جو رائٹ تھنگس ہیں ان کے لیے آواز، جو صحیح چیزیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور جو غلط کام ہے، جو غلط چیزیں ہیں، ان کو سرے سے کنڈیم کرنا چاہیے، اور غلط لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ غلط لوگوں کے لیے ہمیشہ سزا کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔